بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت کریمہ ہے 65 اور 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق یقیناً علمتم تم جان چکے ہو الذین ان لوگوں کو اعتدوا منکم فی السبت جنہوں نے ہفتے کے دن جو حد سے گزرے تھے، اعتدوا حد سے گزرے تھے، منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ فقلنا بس ہم نے کہا لہم ان کے لیے کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل بندر جو ہے وہ ہو جاؤ۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا پس بنا دیا ہم نے ان کو نکالا عبرت کا نشان، لما بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے، وما خلفہا جو ان کے بعد آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے، موعظہ نصیحت ہے للمتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا ہم نے اس کو۔ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي یقیناً تم جان چکے ہو، علمتم تم جان چکے ہو، الذین ان لوگوں کو اعتدوا جو تم میں سے حد سے بڑھے، منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں۔ تو یہاں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہودیوں کی ایک بستی تھی جنہوں نے نافرمانی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے جرم میں ان کو بندر بنا دیا تھا۔ یہودی اس واقعے کو علمتم خوب اچھی طرح جانتے تھے، لیکن وہ اس کو چھپاتے تھے۔ لقد علمتم جانتے تھے لیکن چھپاتے تھے۔ سورہ اعراف کے اندر ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي اے پیغمبر آپ ان سے یہودیوں سے سوال کریں نا اس بستی کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ تو یہ گویا آپ کی صداقت کی ایک نشانی تھی کہ جس چیز کو یہودی چھپا رہے تھے، اے پیغمبر آپ کو ہم نے بتا دیا۔ اب یہودیوں سے جب یہ سوال ہوا بتاؤ بھی وہ جو بندر بن گئے تھے وہ یہودی سارے حیران ہو گئے، بھی اس کو کس نے بتلایا؟ ہم نے تو آج تک یہ بات کسی کو بتلائی نہیں، تو اس کے پاس یہ خبر کہاں سے آ گئی؟ تو ان کو تو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ سچا پیغمبر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پر جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو بہرحال یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم نے تجارت نہیں کرنی، یہ ایک عام حکم تھا یہودیوں کو۔ ہفتے کے دن تجارت کرنے سے انہیں منع کر دیا گیا، اور جو کرے گا اس پر سخت سزا لاگو کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ اس کے خلاف کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہودیوں کی دو سزائیں تھیں تورات میں، جو لوگ ہفتے کے دن کاروبار کریں گے انہیں سزا بھی مل سکتی ہے اور ان کی سزا قتل بھی ہو سکتا ہے، اتنی سخت سزا انہیں دی گئی، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ ہوا کیا کہ ایک ماہی گیروں کی ایک بستی تھی جو ساحل سمندر رہا کرتی تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اب 6 دن مچھلیاں پکڑیں کوئی بات نہیں خیر ہے، لیکن ہفتے کے دن تو پابندی تھی کاروبار کی۔ اب یہ پابندی ان لوگوں کے لیے بھی تھی کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب ہوا کیا کہ ان کی آزمائش کے لیے اس دن مچھلیاں بھی کافی مقدار میں آتی تھیں، سر اٹھا کے پھرتی تھی۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، سر اٹھا کے مچھلیاں جو پھرتی تھی۔ اب ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہیلا کیا، اور ہیلا یہ کیا کہ انہوں نے بڑے حوض بنا لیے، ان میں یہ سمندر کا پانی چھوڑتے، سمندر کے پانی کے ساتھ ساری مچھلیاں اس گڑھے میں آ جاتی، پھر یہ سمندر کی طرف راستہ بند کر دیتے اور اتوار والے دن وہ مچھلیاں جو ہے وہ پکڑ لیتے۔ اب ایک ہیلے کے ذریعے انہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، ہیلا سازی کے ذریعے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیلا سازی کرتے ہیں، ہیلا سازی کر کے بڑے کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو سزا یہ ملی کہ قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ یہ شکل کے لحاظ سے بندر بنے تھے، بعض لوگ تفسیر کرتے ہیں نہیں جی نہیں وہ عقل ان کی معاف ہو گئی تھی، یہ وہ نہیں، شکل کے لحاظ سے بندر بن گئے تھے، اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی تھیں اور وہ حقیقت میں بندر بن گئے تھے۔ لیکن اب یہ نہیں کہا جا سکتا
کہ یہ جو موجودہ بندر ہیں یہ ان کی نسل سے ہیں، نہیں، جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ قوم 3 دن میں تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بندر بنے تھے وہ 3 دن کے اندر ختم ہو گئے۔ یہ جو اب بندر ہیں نا ہمارے ہاں، یہ بندر وہ تھے، وہ ایک نسل ہے جو بندروں کی، وہ ویسی نسل ہے، وہ نسلی بندر ہے، حقیقت میں یہ انسان نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بندر انسان تھے، اب بندر بنا دیے گئے اور وہ نسل آگے چل رہی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ تو بہرحال اللہ نے عذاب ان کو کیوں دیا؟ انہوں نے ایک ہیلہ سازی کے ذریعے ایک حرام چیز کو حلال کہا، حلال طریقے سے کھایا۔ چیز حرام تھی لیکن ایک ہیلہ کر کے اسے حلال بنا کے اسے کھانا شروع کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے ان کی تو شکلیں بدل دیں۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں امت محمدیہ کے لوگ یہ کام سر عام نہیں کر رہے؟ اور پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، مختلف ہیلوں کے ساتھ ہم مختلف چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ آج دیکھ لیں سودی کاروبار، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ بیمہ پالیسی، اور یہ آن لائن کاروبار، اور یہ بڑی بڑی ایپس، اور بڑا بڑا یہ نیٹ ورک، ٹھیک ہے نا۔ اب تو بیچارے ہمارے ملک میں تو یہ غربت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں، اور ان چیزوں کو غیر مسلم جانتے ہیں اچھی طرح۔ اب ہمارے اندر ایسی چیزیں بھیج رہے ہیں، غریب بندہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں بھی اس میں حصہ لے لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ سب کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ساری قوم کو سود کے پیچھے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سارے یہ سودی کاروبار کریں۔ اب تو ایپیں نکل آئی ہیں، سودی ایپیں ہیں، کرنا کچھ نہیں ہوتا، بس بندے اس میں شامل کرو جی، کیا کرو جی، اتنے بندے شامل کرو گے اتنے پیسے ملیں گے۔ یہ بندے شامل کرنے کا پروفٹ کیسے تمہیں مل رہا ہے بھی؟ یہ کون سا کاروبار ہے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت پہلے ہم کہتے تھے نا یہ کرتے کچھ نہیں ہے اور ان کو پیسے ملتے ہیں، اب وہ تھوڑا کام بھی دے دیتے ہیں تاکہ یہ بھی کوئی مولوی یہ نہ کہہ دے کہ تم کرتے کچھ نہیں ہو۔ اب کہتے ہیں کہ ہم یہ کام بھی کرتے ہیں، اچھا یہ تھوڑا کام کرتے ہیں، اتنے سارے پیسے ملتے ہیں، اور پھر ہم اتنے بندے ایڈ کروائیں، پھر ہمیں اتنے سارے پیسے یہ بندے ایڈ کروانا اور اس طرح کام کرنا، یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو نقصان، جب ہم کہتے ہیں نا کاروبار کے اندر تو نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے۔ کس میں؟ کہ ہمیں جو پہلے $10 مل رہے تھے اب 5 ملے، تو یعنی ان کے سود میں نقصان ہے، تجارتی نقصان نہیں ہے، سود پہلے زیادہ ملنا تھا اب تھوڑا مل رہا ہے، یہ اس نقصان کو وہ نقصان سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ہیلے، بہت ساری لوگوں کی مجبوریاں، لوگ نجائز فائدہ اٹھا کے سودی کاروبار پہ لگا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً بہت سارے جو اس طرح کے کاروبار ہیں ان میں سود کی آمیزش ہوتی ہے اور جوے کی آمیزش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کم ہوا ہے، یہ آپ گویا اپنا جوا ہارے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کو کم منافع ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بچنی چاہیے۔ سود کا نام بدل کے، حرام کا نام بدل کے، شراب کا نام بدل کے، یہ چیزیں آج مسلمانوں کے اندر دھڑا دھڑ آ رہی ہیں، اور مسلمان جب سے ان چیزوں میں لگ گیا ہماری اجتماعی طور پر معیشت اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، خدا را اپنے کاروبار، اپنی دکانداری اس پر محنت کریں۔ یہ فضول چیزیں جو ہیں، یہ سودی چیزیں جو ہیں، ان کے اندر نہ گھسیں۔ دیکھیں ایک تو وہ سود نا جو ہماری حکومتیں لیتی ہیں اس میں تو ہم مجبور ہیں، لیکن جس سے ہم بچ سکتے ہیں اس سے تو انسان بچنے کی کوشش کریں۔ حکومتی حوالے سے جو ہم پر سود مسلط ہے اس میں تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے، وہ جنہوں نے مسلط کیا وہ مجرم ہوں گے، لیکن جس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کو تو چھوڑیں نا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو حکومتی سطح پر بھی سود کھاتے ہیں اس لیے ہم تو مجبور ہیں، ہم اپنی مرضی سے بھی کھائیں گے۔ تو جو اپنی مرضی سے ہم کھاتے ہیں اس سے تو کم از کم ہمیں جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی ہیلہ کیا، اللہ نے ہیلے کی سزا کیا دی، انہیں بندر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ آج بھی دیکھ لیں ہمارے پاس بھی ایک دن پورا، انہیں تو ایک دن پورا تھا نا ہفتے کا دن، ہمارے پاس ہفتے کا دن نہیں، تھوڑا سا مخصوص ٹائم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعے کے دوران یہ جو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں تجارت کرنی حرام ہے، وذروا البیع۔ اور آج ہم مختلف ہیلوں کے ساتھ، وہ جی میری ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ جی میری مجبوری ہے، فلاں ہے، میں کاروبار کرنے گیا تھا، میں سامان لینے لاہور گیا تھا، جمعے کے وقت سامان لے رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ مختلف ہیلوں کے ساتھ ہم جمعہ اس کا ثواب ضائع کرتے ہیں اور وہ ٹائم جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آج یہ بھی ہم اس جمرے میں ہیں، ہمیں تو کہا گیا وذروا البیع، لیکن ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں مختلف ہیلوں کے ذریعے۔ اس نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتل اللہ الیہود ان اللہ لما حرم شحومہما، اللہ تعالیٰ نے
یہودیوں کو جو ہے وہ چربی حرام کی تھی، انہوں نے کیا کیا، اس کو پگھلایا، اسے بیچا اور اس کی قیمت کھا لی، اور کہتے تھے ہم کون سا چربی کھا رہے ہیں، ہم تو اس کی قیمت کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے ہیلے وہ کرتے تھے، تو ہمیں ان ہیلوں سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ تو جو ہیلوں کے اندر پڑ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، جو بچ گیا وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔ تو فما فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، تو ان کے ہیلوں کی وجہ سے ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے، پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔